السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علم صرف کا سلسلہ شروع ہے اور دراست الصرف کا پہلا باب ہم مکمل کر چکے ہیں۔ یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے، یعنی یہاں سے اب محموز کا بیان، مضاعف کا بیان، معطل کا بیان، لفیف کا بیان شروع ہوگا۔ یہاں سے ابھی تک ہم جو ہے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھ رہے تھے۔ دراست الصرف میں ہم نے یہ جانا کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں، پھر ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اسی طریقے سے جوازم مضارع، اسی طریقے سے نواسب مضارع، ان کے بارے میں جانا۔ اس کے علاوہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، اور ان کے علاوہ جو ہے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں دراست الصرف میں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم محموز پڑھیں گے۔ محموز کیا ہوتا ہے، معطل کیا ہوتا ہے، مضاف کیا ہے، لفیف کیا ہے، ان کے قوانین کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ 6 ابواب ہم دراست الصرف میں پڑھ چکے ہیں، یعنی باب نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، اور فتح یفتح، حسب یحسب، کرم یکرم، یہ 6 ابواب ہم دراست الصرف میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ثلاثی مجرد تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم ابواب شروع کریں گے نا، وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب شروع کریں گے، ثلاثی مزید فی کے ابواب، پھر رباعی مجرد، رباعی مزید فی، تو یہ سب ہم یہاں سیکھیں گے اور ان کے قوانین جانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فعل جو ہے، ہم ہیڈنگ فعل ڈالتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا فعل جو ہے حروف اصلیہ کے اعتبار سے یا تو ثلاثی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا رباعی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پتہ ہے ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے۔ ثلاثی وہ فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، وہ فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، وہ جو ہے ثلاثی فعل ہے۔ ٹھیک ہے، حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو فا، عین یا لام کی جگہ پر آئے، جو حروف فا، عین اور لام کی جگہ پر آتے ہیں انہیں ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک یہ جو فعل وزن ہے، فا، عین، لام، اب جو فا کی جگہ آئے گا، عین کی جگہ اور لام کی جگہ آئے گا، وہ حرف اصلیہ ہوگا، حرف اصلی ہوگا، اور ان کے علاوہ آگے پیچھے آ جائے تو وہ، یا بیچ میں آ جائے تو وہ حروف اصلیہ ہم انہیں نہیں کہیں گے کہ وہ حرف اصلی نہیں ہے بلکہ حرف زائد ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، جیسے ضربہ کا فعل ہے تو یہ ضربہ ہے، تو یہ ضاد ہے، ضاد فا کی جگہ پر ہے، را جو ہے عین کی جگہ پر ہے، با جو ہے یہ لام کی جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے حروف اصلیہ ہے، یہ حروف اصلیہ ہیں، ضاد بھی حرف اصلی ہے، را بھی حرف اصلی ہے، با بھی حرف اصلی ہے، یہ حروف اصلیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ثلاثی ہے۔ رباعی جن میں 4 حروف اصلیہ ہوں، جیسے دحرجہ، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے فے، عین، لام، لا، فعلل۔ ٹھیک ہے، جیسے اس میں کیا تھا، ماضی کا وزن فعل، ٹھیک ہے، یا فاعل یا فاعول، ٹھیک ہے، یہی 3 وزن تھے نا۔ اس میں فعلل، رباعی میں فعلل، فعلل، ٹھیک ہے، دحرجہ۔ اب آپ دیکھیں دحرجہ یہ کیا ہے، یہ رباعی ہے، اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں۔ دیکھیں دال یہ فا کی جگہ پر، ہا یہ عین کی جگہ پر، یہ را جو ہے یہ اسلام کی جگہ پر، اور یہ جیم اسلام کی جگہ پر۔ دیکھو فعلل وزن پر جو ہے دحرجہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حروف اصلیہ ہے۔ تو رباعی وہ فعل ہے جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، ثلاثی وہ فعل ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلتے ہیں۔ اچھا، حروف اصلیہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ کہاں دیکھنا ہے؟ وہ دیکھنا ہے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں دیکھنا ہے۔ فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے، فعل مضارع میں نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم حاضر کے صیغوں میں یا متکلم کے صیغوں میں تلاش نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں دیکھیں گے کہ اس میں، جیسے یہ کیا ہے، فعل یا فعول یا فعیل، یہ ہے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب۔
اسی طریقے سے یہ وزن جو ہے یہ بھی ہے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، لیکن آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے تو اس لیے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں فعل یا فاعل یا فعول، ٹھیک ہے. فعل جیسے فتح، فعل جیسے حسب، اور فعول جیسے قرب. تو یہ فعل ماضی کا وزن ہے تینوں، فعل فاعل فعول، ٹھیک ہے. اور کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب ہے. تو اسی کو بیس بنائیں گے، اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے اسے تولیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ فعلا میں تو عین کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہ سب نہیں دیکھنا ہے. فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، اس میں کسی میں تا ہے، کسی میں الف ہے، کسی میں واو ہے، کسی میں نون ہے، ان سب کو نہیں دیکھنا ہے. فعل ماضی کے کا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اسے ہم چیک کریں گے، ٹھیک ہے. اسی پر فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم بولیں کہ فعل ماضی کیا کہتے ہیں ثلاثی وہ فعل ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، تو وہ 3 حروف اصلیہ، یا رباعی وہ ہے جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، تو وہ حروف اصلیہ ہم تلاش کہاں کریں گے؟ فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ دیکھ لیں. چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مجرد، ثلاثی مجرد، اور ایک ہے مزید فی. کیا ہے؟ مزید فی. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. مجرد کے 6 ابواب، مجرد کے 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں. باب نون، ٹھیک ہے. دوسرا باب ضاد، ٹھیک ہے. اور تیسرا باب سین، اور چوتھا باب فا، پانچواں باب ہا، چھٹا باب کاف. ٹھیک ہے. یہ 3 ابواب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 6 ابواب ہیں مجرد کے، ثلاثی مجرد کے. بس سمجھ میں آئی؟ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، حسب یحسب، کرم یکرم. ان کے علاوہ 2 اور ابواب ہیں، لیکن انہیں کہا جاتا ہے شاذ. کیا کہتے ہیں؟ شاذ. ٹھیک ہے. شاذ یعنی جو کم استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، اسے جو ہے چھوڑ کے چلتے ہیں. یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ، اس لیے انہیں ہم دیکھتے ہیں. باب ہا کو بھی شاذ میں شمار کیا جاتا ہے، بہرحال ہم نے اسی میں شمار کیا ہے. تو ابھی فی الحال اتنا ڈیپ ابھی نہیں جانا ہے کہ بال کی کھال اتار کے ہم پڑھیں، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم صرف جو ہے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل تو یہ 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں دراست السر میں. اس کے جو کتنے ابواب ہیں، تو اس کے ابواب جو ہیں وہ جاننے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی تقسیم کیا ہے. اس کی ایک اور تقسیم کریں گے. مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مطلق اور ایک کو کہتے ہیں ملحق. ٹھیک ہے. ملحق. ٹھیک ہے. تو اب مطلق کسے کہتے ہیں، ملحق کسے کہتے ہیں، ابھی ہم اسے نہیں بتائیں گے، کیونکہ مطلق کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ملحق سمجھ میں آئے گا. ملحق کب سمجھ میں آئے گا؟ جب مطلق یعنی یہ اب سمجھنا چاہیں گے تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، یہ سمجھنا چاہیں گے تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. بس سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. تو ملحق جو ہے اس کے بھی ابواب ہیں اور مطلق کے بھی ابواب ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ملحق کو اچھے طریقے سے سمجھے یا مطلق کو اچھے طریقے سے سمجھے، تو دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جو ہے ہم یہاں تعریف نہیں کریں گے، سیدھے باب لکھ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ملحق کے ابواب بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کی بحث ہم نہیں کریں گے. بہت کم استعمال ہوتے ہیں، بہت کم، اور ہے بہت زیادہ، استعمال بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس پر فوکس کریں گے جو قرآن میں، حدیث میں جو ہے جگہ جگہ آتا ہے، ہر صفحے میں 2-4 دیکھنے کو مل جاتے ہیں. ان افعال کو ہم ڈسکس کریں گے. بات سمجھ؟ یہ تو کہیں کہیں آتے ہیں یہ افعال، تو اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. مطلق، اب اس کے جو ہیں 12 جو ہے باب ہیں، اس کے 12 ابواب ہیں. جیسے مجرد کے 6 ابواب، اسی طریقے سے جو ہے مزید فی مطلق کے 12 ابواب ہیں. 12 ابواب ہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم یہاں 12 لکھتے ہیں.
अभी उसको हम नहीं बताएंगे कौन कौन है, ठीक है ना। बाब इफाल, तफील, तफाउल, तफाउल, ठीक है, इनफियाल, इस्तिफाल, इफईलाल, इफवाल, ये सारे अबवाब हैं। लेकिन अभी हम वो लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि इसके जो है 12 अबवाब है और 12 से ज्यादा इसके अबवाब है मुल्हक के, ठीक है। फिर रुबाई के अबवाब है, ठीक। तो एक है रुबाई मजीद फी और एक है रुबाई मुजर्रद। जैसे यहाँ था सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, तो यहाँ भी रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी। बात समझ में आ रही है? इसकी भी दो किस्में हैं। मुजर्रद, अब इसकी बहस हमें करनी नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मुजर्रद जिसमें हमने बताया रुबाई किसे कहते हैं, वो फेल जिसमें 4 हुरूफ असलिया। अच्छा, इसको हमने नहीं समझाया, मजीद फी कहते किसे हैं, ठीक है, मजीद फी। मुजर्रद तो सुलासी तो समझ गए, रुबाई आप समझ गए, ठीक है। सुलासी जिसमें 3 हुरूफ असलिया हो, रुबाई जिसमें 4 हुरूफ असलिया हो। और वो हुरूफ असलिया चेक कहाँ करेंगे, फेले माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब के सेगे में, ठीक है। ये बात समझ में गई। अच्छा, तो ये मुजर्रद क्या है, मजीद फी क्या है? मुजर्रद वो फेल है, सुलासी मुजर्रद वो फेल है जिसके फेले माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में 3 हुरूफ असलिया के अलावा, 3 हुरूफ असलिया के अलावा कोई और हर्फ ना हो, असली भी ना हो, जायद भी ना हो। 3 हुरूफ असलिया के अलावा कोई दूसरा हर्फ हो ही ना, बिल्कुल खाली हो, तो वो क्या है, मुजर्रद है। मुजर्रद बिल्कुल खाली, बस वजह। तो सलासी मुजर्रद वो फेल है जिसके फेले माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में हुरूफे असलिया के अलावा, 3 हुरूफे असलिया के अलावा कोई दूसरा हर्फ ना हो, तो वो सलासी मुजर्रद है, ठीक है। मजीद फी किसे कहते हैं, वो फेल जिसके फेले माजी के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब में 3 हुरूफे असलिया के अलावा कोई जायद हर्फ भी हो, 3 हुरूफे असलिया हो और उनके अलावा कोई एक दो जायद हर्फ भी हो, तो वो है सुलासी मजीद फी। 1-2 लिख दे रहे ताकि समझ में आ जाए। जैसे इफ़आल है, ठीक है, इफ़आल ये जो है बाब का नाम है, इफ़आल, तफील, तफाउल, ये सब अब आप हम लिखेंगे बाद में, अभी 1-2 लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक बाब इफ़आल है, एक बाब तफील है, ठीक है, एक बाब तफील है। ये कुरान में कसरत के साथ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बात समझ में? तकरीम, कर्रम, आप सुनते हैं ना, कर्रम युकर्रिम तकरीमन फहुवा मुकर्रिम, बात समझ? तो ये बाब तफील है, अकरम युकरम इकरम। अच्छा, इस तो ये तो बाब के नाम हो गए, अफ़आल, बाब इफ़आल, बाब इफ़आल, इफ़आल। इसी तरह बाब तफ़ईल, बात समझ में? बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, तो ये बाब के नाम है, इसके औजान क्या है, वजन क्या है। जैसे बाब नून, बाब दाद, इसके वजन क्या है, तो हम कहते हैं ना कि बाब नून का वजन फ़अला यफ़उलु है, बाब दाद का वजन दरबा यदरिबु, यानी दरबा फ़अला यफ़इलु, दरबा यदरिबु है। तो इन दोनों के औजान क्या है, देखिए बाब इफ़आल का वजन, ये तो बाब के नाम हो गए, ये मस्दर है, इफ़आल, तफ़ील, ये मस्दर है और यही बाब के नाम है, ठीक है। अच्छा, तो इसका वजन क्या होगा, वजन लिख रहा हूं मैं, इसका वजन है अफ़अला, अफ़अला, ये फेले माजी का वजन है, माजी, ठीक है। मुदारा का वजन, ये फेले माजी का वजन है, मुदारा का वजन है युफ़एलु, क्या है, युफ़एलु। यफ़अलु नहीं है, यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु नहीं है, अफ़अला युफ़, ये फेले मुज़ारा है लेकिन वो सुलासी मुजर्रद से नहीं है। यफ़एलु, या नहीं है, या पर ज़ब्बा है, युफ़एलु, अफ़अला युफ़एलु, अफ़अला युफ़एलु। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ गई? तो ये फेले माज़ी है, ये फेले मुज़ारा का वजन है। इसी तरह बाब तफ़ील का वजन, तो इसका वजन है फ़अला, क्या वजन है, फ़अला युफ़एलु, युफ़एलु, इसका वजन ये है फ़अला युफ़एलु। यहाँ क्या है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हमजा एक ज्यादा है, बस समझ में आ रही है, हमजा देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा है, ये फा है, ये आइन है, ये लाम है, लेकिन इसमें हमजा जो है क्या है, एक्स्ट्रा है। यहाँ देखें फा आइन लाम,
لیکن اس میں عین ایک اور ڈبل عین ہے، یہاں ایک الف ہے، یہاں ڈبل عین ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو ہے ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس کے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں، صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، کوئی زائد حرف بھی ہو۔ دیکھیں یہ فا عین لام، اچھا اس وزن پر ہم ایک فعل لکھتے ہیں، کوئی فعل جیسے اکرما، کیا ہے؟ ایک منٹ، جیسے اکرما یکرمو، اکرما یکرمو، افعل یفعلو، بات سمجھ میں نہیں؟ افعل یفعلو، اکرما یکرمو، اکرما یکرمو، بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں یہ کاف ہے فا کلمہ، یہ را ہے عین کلمہ، یہ میم ہے لام کلمہ، تو یہ حمزہ کیا ہے؟ تو حمزہ مزید زائد ہے، تو فعل ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس کے فعل ماضی، یہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے، یہ تو ہم آگے ڈسکس کریں گے یہ حمزہ قطعی ہے کہ وصلی ہے۔ بہرحال تو یہ 3 حروف اصلیہ کے علاوہ ایک حرف زائد بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اس مزید فی، مزید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ، فی ہی اس میں ایک حرف، 2 حرف، 3 حرف زیادہ ہوں گے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیسے پتہ چلا؟ یہ تو ثلاثی، یہ ہے مزید فی، ایک حرف زیادہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے۔ اسی طرح اس کا ایگزامپل لیجیے، فعل یفعلو، اسی سے بنا لیجیے، کرم یکرم، یا صرف بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف یصرف، صرف یصرف تصریفا پھیرنا، ٹھیک ہے؟ تو صرف یصرف، اب دیکھیں یہ صاد ہے فا کلمہ، یہ را ہے عین کلمہ، یہ فا ہے لام کلمہ، لیکن یہاں را جو ہے ڈبل ہے، تو ایک را یہ کہاں سے، یہ کیسے یہاں پہ یہ را آ گئی؟ تو ہم کہیں گے یہ را جو ہے زائد ہے، مزید فی، بس سمجھ میں آئی؟ یہ مزید فی، یہ فا کلمہ کی جگہ، یہ پہلی را جو ہے وہ عین کلمہ کی جگہ، لیکن دوسری را وہ زائد ہے، بس سمجھ میں آ گئی؟ تو ثلاثی مزید فی۔ اچھا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رباعی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رباعی ہے۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، 4 حروف اصلیہ، جیسے دحرج۔ اچھا رباعی کا وزن کیا ہے؟ رباعی کا وزن بھی ہم لکھتے ہیں، رباعی کا وزن ہے فعلل، کیا وزن ہے؟ فعلل، فعلل، اسی وزن پر ہے دحرج، دحرج، بس سمجھ میں آئی؟ تو دحرج اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں، تو ہم یہاں پہ 4 حروف ہے، دال ہا را جیم، تو یہاں پہ 4 حروف ہے، چاہے یہاں پہ دیکھ لیں 1 2 3 4، یہاں پہ 4 حروف ہے، تو ہم کیا اس کو رباعی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو رباعی کہیں گے، اس میں بھی 4 حرف، اس میں بھی 4 حروف، اس میں بھی 4 حروف، اس میں بھی 4 حروف، لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں نا کہ آپ اسے رباعی کہہ رہے ہیں، اسے جو ہے ثلاثی کہہ رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ دونوں میں 4 حرف ہے، اربعون کا معنی ہوتا ہے 4، اربعون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ 4، تو اسی سے ہے رباعی، بس سمجھیں؟ تو اس میں 4 حروف ہے، تو اسے آپ، اس میں 4 حروف ہے تو اسے آپ رباعی کہہ رہے ہیں، اس میں 4 حروف ہے تو اسے ثلاثی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ 4 حروف تو ہیں، لیکن 3 حرف اصلی ہیں، حروف اصلیہ 3 ہی ہے، کاف را میم، ایک یہ زائد ہے، اور یہاں چاروں کے چاروں حروف اصلیہ ہیں، یہ فرق ہے اس میں اور اس میں۔ یہاں یہ چاروں کے چاروں حروف اصلیہ نہیں ہے، 3 حروف اصلیہ ہے اور ایک حرف زائد ہے، یہاں چاروں کے چاروں حروف جو ہے حروف اصلیہ ہے، کیونکہ یہ فا کی جگہ، یہ عین کلمہ کی جگہ، یہ لام کلمہ کی جگہ، یہ والا لام کلمہ کی جگہ، بس سمجھ میں آ رہی؟ یہاں ڈبل لام ہے، وہ لام کلمہ ہی ہے، بس سمجھ میں؟ وہ لام کلمہ ہی ہے، اضافی کوئی نہیں ہے، مزید کوئی نہیں، بس سمجھ میں؟ تو یہ اچھا مزید فی کسے کہتے ہیں؟ مزید فی
وہ فعل ہے، مزید فی وہ فعل ہے، یعنی ربائی مزید فی، کہ جس کے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف، کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تدحرجہ، کیا ایگزامپل ہے؟ اس کا وزن ہے تفعلل، 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 اسی وزن پر ہے تدحرجہ، تدحرج، تدحرجہ، یہاں ہے دحرجہ، یہاں ہے تدحرجہ، تا جو ہے یہ زائد ہے، بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ دال ہا را جیم یہ 4 حروف اصلیہ ہیں، ایک زائد ہے۔ تو فعل ربائی مزید فی، فعل ربائی مزید فی وہ فعل ہے جس کے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، تو وہ کیا ہے؟ فعل ربائی مزید فی ہے۔ اتنی باتیں میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو ایک بار پورا جو ہے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ فعل جو ہے، اچھا فعل کی کئی قسمیں ہیں، ایک فعل معروف ہے، ایک فعل مجہول ہے، ایک یہ بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک فعل نفی ہے، ایک ہم کہتے ہیں نا ایک فعل منفی ہے۔ ہم یہ جو تقسیم ہے نا، یاد رکھنے والی تقسیم، یہ تقسیم جو ہے ہم معروف و مجہول کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں، یا یہ حروف اصلیہ کے اعتبار سے یہ تقسیم جو ہے کس اعتبار سے؟ تو حروف اصلیہ کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں فعل کی 2 قسمیں ہیں، مثبت اور منفی، فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول، کہتے ہیں نا بھائی، لیکن وہ تقسیم الگ ہے، یہ تقسیم الگ ہے، یہ تقسیم ہے حروف اصلیہ کے اعتبار سے، بات سمجھ میں؟ تو وہ 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی، بات سمجھ؟ خماسی فعل نہیں ہوتا، یعنی 5 حروف اصلیہ فعل میں نہیں آتا ہے، اسی طرح کیسے جو ہے 2 حرف اصلی نہیں آتا، کم سے کم 3 آئے گا، بات سمجھ؟ ہاں ایک حرف علت ہو تو گر جاتا ہے، وہ ہم آگے ابھی آ رہے ہیں اس پر، ابھی دھیرے دھیرے اس پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فعل جو ہے یا تو ثلاثی ہوں گے یا رباعی۔ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اور رباعی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ پھر ثلاثی کی 2 قسمیں، مجرد جس میں صرف اور صرف 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی اس کے علاوہ کوئی زائد یا ایکسٹرا کوئی حرف نہ ہو، صرف اور صرف 3 ہو، تو وہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مزید فی جس میں 3 حروف اصلیہ تو ہوں لیکن اس کے ساتھ کوئی زائد بھی ہو، لیکن زائد ہو وہ حرف اصلی نہیں ہوگا، زائد ہوگا لیکن وہ حرف اصلی نہیں ہوگا، جیسے یہ زائد ہے، یہ الف زائد ہے لیکن یہ حرف اصلی نہیں ہے، بس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور ایک کوئی زائدہ ہو، زائد ہو، ایکسٹرا ہو، بس میں۔ اچھا رباعی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، رباعی مجرد جس میں صرف اور صرف 4 حروف اصلیہ ہوں، جس میں صرف اور صرف 4 حروف اصلیہ ہوں، اور رباعی مزید فی جس میں 4 حروف اصلیہ بھی ہوں اور کوئی اس میں ایکسٹرا کوئی اور جو ہے حرف بھی ہو، زائد ہو، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے تو رباعی مجرد کے، پھر اس کی بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جو ہے مزید فی ہے، ہم نے کہا مطلق ہے، پھر ملحق ہے، پھر ملحق کی بھی قسمیں ہیں، لیکن وہ زیادہ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھائیں گے۔ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو وقت ملے گا، آگے ہم دیکھیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو ضروری ہے، وہ ہم پڑھائیں گے۔ اس لیے ہم نے اس میں شاذ کو ڈسکس نہیں کیا، جو یوز نہیں ہوتا ہے، جو کبھی کبھی 1-2 مرتبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے ابھی فی الحال؟ بس جو ہر جگہ جگہ جو افعال آتے ہیں انہیں ہم دیکھیں گے نا، انہیں ڈسکس کریں گے، بس سمجھ میں؟ تو میرے خیال سے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اتنی باتیں سمجھ میں آئے گی، کوئی بات نہ سمجھ میں آئے کمنٹ کریں، بس سمجھ میں آ رہی؟ تو میں اپنے شوق سے پڑھاتا ہوں، بس سمجھ میں؟ شوق، اور جو شوق سے پڑھاتا ہے وہ اچھا پڑھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری میں، جاب کر رہا ہے بندہ، تو جو جاب کرتا ہے مجبوری ہے، پڑھائے گا تو پیمنٹ جو ہے اس کے پاکٹ میں پیسہ آئے گا، نہیں پڑھائے گا تو نہیں آئے گا۔ ایک بندہ شوق سے پڑھاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے پڑھانا، نو پڑھانا، صرف پڑھانا، بس، تو وہ اچھا پڑھائے گا، بس سمجھ میں؟ تو ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ہم پڑھائیں، ہمارا بھی ریویژن ہو، ہم پڑھائیں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے۔ اور یہ گرامر جو ہے قرآنک گرامر ہے، یہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا آئے گا، بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال تو اس کو ہم جو ہے سائڈ کرتے ہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں محموز کیا ہے، مضاف کیا ہے، لفیف کیا ہے، یہ سب ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو
देखें ये तो बातें हो गई, अब हम एक एक बाब डिस्कस करेंगे, वो कल से एक एक बाब हम याद करवाएंगे आपको, और वो कल से। लेकिन आज जो है वो समझना होगा कि फेल जो है और किस तरह के और किस किस तरह के फेल आ सकते हैं, ठीक है। तो फेल देखें, एक महमूज का कॉन्सेप्ट आता है, महमूद, एक नंबर हम लिखते हैं महमूज, ठीक है। उसके बाद है मुअतल, 2 नंबर क्या है, मुअतल हम लिखते हैं मुअतल्लुन। असल में ये वर्ड है मुअतल्लुन, लेकिन पाते मुअतल मुअतल जो है बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हम कहेंगे मुदाफ। ये मुजाफ नहीं है, एक मुजाफ होता है, मुजाफ मुजाफ है, ये वो मुजाफ नहीं है, मुदाफ है, याद रखिए ये मुदाफ है। उसके बाद 4 नंबर लफीफ, क्या है, लफीफ, ठीक है। ये समझना है, ये समझना है, इसी में बच्चा परेशान होता है और सर्फ छोड़ देता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, हम अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, समझे। तो इसी में बच्चा, इसके मुअतल के 26 कायदे आते हैं टोटल, इसके भी 8-10 कायदे हैं, इसको याद कर लेना है, इसके 26 कायदे हैं, एक एक करके सबको समझ लेना है। उसके बाद मुदाफ के कुछ कायदे हैं, लफीफ के कुछ कायदे हैं, उसको याद कर लेना है। ज्यादा जो कायदे हैं वो मुअतल के हैं, वो 26 कायदे बहुत मशहूर है, ठीक है। वो मेन यही है, इसी को समझना है, बस समझ में नहीं। अभी हम बता रहे हैं महमूज क्या होता है, पहले ये समझे महमूज क्या होता है। महमूज हमजा से है, हमजा से महमूज, इसमें मफूल महमूज, ठीक है। तो महमूज जो है वो फेल है जिसके फा कलमा या ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पर हमजा आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर अखज़ा, खाजा, अखज़ा। अब ये देखें फ़अला वजन पे है, फ़अला वजन, फ़अला वजन पे है, फ़अला अखज़ा, लेकिन फा कलमा की जगह हमजा आ गया, तो इसे कहेंगे महमूज, इसे क्या कहेंगे, महमूज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये फा कलमा की जगह आ गया तो ये महमूज है। तो फा कलमा की जगह हमजा आ जाए या ऐन कलमा की जगह आ जाए, ऐन कलमा के एग्जांपल देखते थे, जैसे सअला, क्या है, सअला, सअला, इसको इस तरह लिखेंगे सअला, सअला। बात समझ में आ रही। तो अब देखें सअला, ये है फा कलमा, सीन फा कलमा, ये हम यहां लिख दे रहे हैं फ़अला। देखिए ये है फा कलमा, ये है ऐन कलमा, ठीक है ना, ये है फा कलमा, ये हम सिर्फ ऐन कलमा पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फा कलमा की जगह हमजा है, यहाँ ऐन कलमा की जगह हमजा है, ठीक है। समझ में आ रही। और या लाम कलमा की जगह आ जाए हमजा, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे क़रा, क्या है, क़रा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए ये लाम कलमा की जगह हमजा आया, बात समझ में। तो फा कलमा की देखिए तीनों का वजन फ़अला है, अखज़ा, सअला, क़रा, क़रा। लेकिन यहाँ फा कलमा की जगह हर्फ़ इल्लत हमजा है, और यहाँ ऐन कलमा की जगह हमजा है, और यहाँ लाम कलमा की जगह पे हमजा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं महमूज़े फा कलमा की जगह हमजा आया है, तो इसे कहेंगे महमूज़े फा, इसका नाम है महमूज़े फा। इसे कहेंगे महमूज़े ऐन, और इसे कहेंगे महमूज़े लाम। बात समझ में आ गई, महमूज़े फा, महमूज़े ऐन, महमूज़े लाम। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है नहीं है, नाम याद रखना है, महमूज़े फा, महमूज़े ऐन, महमूज़े लाम। कोई भी कह दे महमूज है, समझ जाए कि इसके फा कलमा या ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पर जो है हमजा आया है, ठीक है। मुअतल किसे कहते हैं, मुअतल वो फेल जिसके फा कलमा या ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पे हरफ इल्लत आ जाए, हरफ इल्लत आ जाए।
جیسے مثال کے طور پر فا کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے، جیسے وعدہ، کیا ہے؟ وعدہ، بس سمجھ میں؟ وعدہ. اب یہ دیکھیں فعلا وزن پر ہے، فعلا، تو یہاں فا کلمہ کی جگہ واو آیا ہے. حرف علت 3 ہے. حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا. تو یہاں جو ہے فا کلمہ کی جگہ حرف علت آیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے، جیسے قال، قال، فعل، یہ قالا ہے. آپ کہیں گے قالا، یہ تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. تو دیکھیے قالا اصل میں تھا قولا، کیا تھا؟ قولا، ٹھیک ہے. اور یہ صرف کا یہ ایک قاعدہ ہے. قاعدہ تو جب معطل ہم پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو اس تمام قاعدے کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں جو ہے صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ واو حرف علت ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے تو یہ الف سے بدل جاتا ہے. یہ قانون ہے صرف کا، ٹھیک ہے نا، معطل کا قانون ہے. یہ صرف ابھی سمجھانے کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے. اس میں اور بھی قوانین ہیں، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ قولا تھا، قولا سے یہ قالا بنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ واو کہاں آیا ہے؟ عین کلمہ کی جگہ، ٹھیک ہے نا. یہ الف سے بدل گیا لیکن عین کلمہ کی جگہ آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے معطل عین. تو اس کو کہتے ہیں معطل واو، اسے کہیں گے معطل عین. اور اسی طریقے سے معطل جو ہے لام بھی ہے، جیسے رما، رما، ٹھیک ہے. فعل، یہ اصل میں تھا رمیا. کس طرح تھا؟ یہ ہم اوپر سب کے لکھ دے رہے ہیں. یہ تھا اصل میں قولا، یہ اصل میں تھا رمیا. بس سمجھ میں آ رہی؟ صاف صاف ایک دم، ہاں، رمیا، ٹھیک ہے. یہ ہے، یہ رمیا تھا، تب کیا بن گیا؟ رما. اس میں بھی قاعدہ ہے، یا ہے اور یا سے پہلے فتح ہے تو یہ یا جو ہے الف سے بدل جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ رما ہو گیا ہے. بس سمجھ میں؟ یہ رما، ٹھیک ہے. تو وعدہ تو اسی طریقے سے ہے، وعدہ وعدہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کا ایک ایک اور نام ہے. اسے کہتے ہیں، اسے کہیں گے معطل واو، اسے کہیں گے معطل عین، اسے کہیں گے معطل لام. یہاں فا کلمہ کی جگہ، یہاں فا کلمہ کی جگہ، فا کلمہ کی جگہ حرف علت آیا تو معطل فا، معطل فا. اور یہاں عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہے تو اسے کہیں گے معطل عین. یہاں لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہے تو اسے کہیں گے معطل لام. بس سمجھ میں گئی؟ معطل لام. لیکن یہ نام استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ بھی نام ہے لیکن استعمال جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے معطل واو کو کہتے ہیں مثال. یاد رکھیے گا، معطل واو کو، واو کا جو نام ہے وہ ہے مثال، مثال. اور معطل عین کو کہتے ہیں اجوف، اجوف. اور معطل جو ہے لام کو کہتے ہیں ناقص، ناقص. یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پورا مطلب جیسے صرف کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ فا کلمہ کی جگہ جو ہے واو، مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہاں صرف مثال، اس طرح ہی مثال، اجوف، یہی نام یوز ہوتے ہیں. بندہ سمجھ جاتا ہے ایسا، مثال مطلب یہ فا کلمہ کی جگہ جو ہے حرف علت ہے. بس سمجھ آئے؟ تو فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے. اچھا حرف علت صرف واو نہیں، یا بھی آ سکتا، مطلب واو بھی یا بھی کوئی بھی آ سکتا ہے. بس حرف علت یہ ہے، حرف علت. بس سمجھ. تو یہ جو ہے اس کا نام ہے مثال. اسے کہیں گے اجوف. عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو اجوف. اچھا یہ نام ایسا کیوں ہے؟ مثال مثل سے ہے، یعنی یہ جو ہے نا یہ صحیح کی طرح. اچھا اس سے پہلے ایک اور بات آپ سمجھ لیں، ایک بات اس میں اور رہ گئی، محموز، معطل، مضاف، لفیف. اس سے پہلے ہم کو یہ لکھنا چاہیے تھا صحیح. کیا لکھنا چاہیے؟ تو ہم 5 نمبر پہ اسے لے لیتے ہیں صحیح. صحیح کو ہم کو سب سے پہلے لکھنا چاہیے تھا لیکن ہم لکھ دیے آخر میں. چلیے کوئی بات نہیں، یہ صحیح جو ہے ہم اس میں 5 نمبر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. 5 نمبر میں دیکھیں تو صحیح ہم آخر میں ڈسکس کر لیں گے، کوئی دقت نہیں. اچھا تو معطل یہ سمجھ میں آ گیا. معطل کی تو گویا کہ معطل کی 3 قسمیں ہو گئی، مثال، اجوف، ناقص.
مثال اجوف ناقص معطل کی 3 قسمیں، اور محموز کی بھی 3 قسمیں ہو گئی، محموز فا، محموز عین، محموز لام. ٹھیک ہے. اب مضاف کو سمجھ لیتے ہیں. مضاف کو کیا ہے؟ مضاف کہتے ہیں کہ جب 2 حرف ایک جنس کے آ جائے تو مضاف ہے. یعنی ایک فعل ہے، اس میں فا کلمہ کی جگہ بھی اور عین کلمہ کی جگہ بھی، فا کلمہ کی جگہ بھی اور عین کلمہ کی جگہ بھی، یا عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ اکٹھے جو ہے کیا آ گئے، 2 حرف ایک جنس کے آ گئے، تو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے. جیسے مثال کے طور پر فرّ، فرّ یفر، یفر یہ فعل ہے، فرّ یفر. اب یہ اصل میں تھا، یہ ادغام ہوا ہے، اصل میں تھا فرر، فرر، یہ اصل میں تھا فرر، تو فعل وزن پہ ہے، فرر فعل وزن پہ ہے. لیکن 2 حرف آ گئے ایک ہی جنس کے، را را، ڈبل را، یہ عین کلمہ کی جگہ ہے، یہ لام کلمہ کی جگہ ہے، تو 2 حرف آ گئے ایک ہی جنس کے، تو کہیں گے یہ مضاف ہے. بس اتنی سی بات ہے، یاد ہو جائے گی یہ بات. ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد ہے لفیف. ٹھیک ہے. لفیف، لفیف کسے کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں 2 حرف علت ایک ہی فعل میں جب 2 حرف علت جمع ہو جائے تو وہ لفیف ہے. یہاں تھا 2 حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں، ڈبل را، ڈبل میم، ڈبل کچھ بھی ڈبل آ جائے، ڈبل حرف آ جائے ایک ہی جنس کے، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے مضاف. لیکن ڈبل حرف علت آ جائے وہ بھی ایک ہی فعل میں، تو اسے کہیں گے لفیف. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی 2 قسمیں ہیں، جیسے اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں، اسی طریقے سے لفیف کی بھی قسمیں ہیں. جیسے لفیف ہم یہاں کر لیتے ہیں، لفیف. ٹھیک ہے. لفیف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مقرون، کیا ہے؟ مقرون، اور ایک ہے مفروق، مفروق. ٹھیک ہے. مقرون کسے کہیں گے؟ جب 2 حرف علت اکٹھے آئے، یعنی اکٹھے کیسے آئیں گے، اسے مثال سے سمجھائے. یہ مثال کے سمجھے، یہ فا، یہ عین، یہ لام، یہ لام کلمہ عین کلمہ کی جگہ آ جائے تو ہم کہیں گے اکٹھے آیا ہے، اور یا فا کلمہ اور عین کلمہ کی جگہ آ جائے تو ہم کہیں گے اکٹھے آیا ہے. ایسا نہیں کہ ایک فا کلمہ کی جگہ کوئی حرف علت آ گیا اور ایک عین کلمہ کی جگہ کوئی حرف علت، تو ہم اسے جو ہے مقرون نہیں کہیں گے. مقرون مطلب ملا ہوا، مفروق مطلب جدا، تو وہ حرف علت الگ الگ ہو، یعنی ایک لام کلمہ کی جگہ ایک فا کلمہ کی جگہ، تو اسے کہیں گے مفروق. یہ لفیف مفروق ہے، دونوں حرف علت الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اسے لفیف مفروق کہیں گے. جیسے وقع، کیا ہے؟ وقع یا، ابھی تعلیل کے بغیر لکھتے ہیں وقع یا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، واو زبر وا، قاف زبر قا، یا زبر وقع یا، فعل وزن پہ ہے، فعل وقع یا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ حرف علت ہے واو، اور یہ یا حرف علت ہے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں الگ الگ ہیں، تو اسے کہیں گے لفیف مفروق. لفیف مفروق، جدا، فرق، فرق، مفروق اسی سے جدا. اور لفیف مقرون اس کا ایگزامپل. اچھا، یہ جو ہے وقیہ ہم سمجھانے کے لیے لکھے ہیں، لیکن یہ یا متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو یہ الف سے بدل چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وقع اصل میں وقع یقی ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی گردان آئے گی تو وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں وقع ہے، اسی سے ہے وقینا عذاب النار جو ہم پڑھتے ہیں نا، وقینا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا عذاب النار. تو یہ وقینا، وقینا، وقی. ٹھیک ہے. اور قی، تو بچا، نہ ہمیں، عذاب النار، دوزخ کی عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے. ٹھیک ہے. بہرحال تو مفروق، یہ مفروق سمجھ میں آ گیا کہ واو اور یا 2 حرف علت آ جائے اور دونوں الگ الگ ہو تو مفروق. اور مقرون 2 حرف علت اکٹھے آ جائے، جیسے توا، توا یتوی، توایا، تو توا بن گیا، جیسے وقیہ تھا وقع بن گیا، اسی طرح توایا تھا فعل وزن پر تو توا ہو گیا. تو یہ دیکھیں 2 حرف علت ہے واو یا، لیکن اکٹھے آیا ہے، ایک عین کلمہ کی جگہ اور ایک کس کی جگہ، لام کلمہ کی جگہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ لفیف مقرون ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے خیال سے، اور میں امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، محموز کی 3 قسمیں، محموز فا، محموز عین، محموز لام. معطل کی 3 قسمیں ہیں، معطل فا، معطل عین، معطل لام. معطل فا کو مثال کہتے ہیں، معطل عین کو اجوف کہتے ہیں، معطل جو ہے
لام کو ناقص کہتے ہیں. مثال کیوں کہتے ہیں یہ صحیح. اچھا ابھی پہلے صحیح سمجھ لیں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو صحیح بچ گیا. صحیح کسے کہتے ہیں؟ جب اس میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ صحیح ہے. یعنی ایک ایسا فعل ہے جس میں حمزہ بھی نہیں ہے، جس میں حرف علت بھی نہیں ہے، جس میں دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے، جس میں کیا کہتے ہیں کوئی حرف علت دو حرف علت بھی نہیں ہے. یعنی جس میں نہ حمزہ ہے نہ حرف علت ہے نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں، کچھ بھی نہ ہو، خالی ہو. جیسے ضربہ وغیرہ آپ پڑھے ہیں، ضربہ، فاتحہ وغیرہ، تو دیکھ رہے ہیں نا فاتحہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صحیح فعل ہے. اسے کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں فعل صحیح. فعل صحیح جس میں نہ کوئی حمزہ ہے. اب دیکھیں ضربہ میں کوئی حمزہ ہے نہیں ہے، نہ فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، نہ عین کلمہ کی جگہ، نہ لام کی جگہ. کوئی حرف علت ہے نہیں ہے، الف یا واو میں سے کوئی ہے نہیں ہے. مضاف، دو حرف ایک جنس کے ہیں نہیں، دو حرف ایک جنس کے نہیں ہے. داد الگ ہے، را الگ ہے، با الگ حروف ہے. ڈبل را، ڈبل داد، ڈبل با نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے؟ تو دو حرف ایک جنس کی بھی نہیں ہے. اور جب ایک حرف علت نہیں ہے تو دو کہاں سے آئے گا؟ لفیف تو اسے کہتے ہیں جس میں دو حرف علت ہو. تو جب ایک نہیں ہے تو دو کہاں سے آئے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسے کہیں گے صحیح. تو جو محموز بھی نہ ہو، معطل بھی نہ ہو، مضاف بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل صحیح ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اسے مثال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل صحیح کی طرح ہوتا ہے. یعنی وعدہ. اب یہ ہم جب تعلیل کریں گے نا، یہ اس کے 26 قواعد ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بھی کچھ جو ہے قاعدے ہیں، اس کے بھی کچھ پرنسپل ہے، اس کے بھی کچھ قواعد ہیں. ان سب کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو سمجھ میں بات آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو مثال کہتے ہیں کہ یہ صحیح کی طرح ہے. صحیح کی مطلب صحیح کی طرح ہے. اس میں زیادہ تعلیل وغیرہ، قانون وغیرہ نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کو مثال، یعنی صحیح کی مثل ہے تو مثال اس کا نام رکھ دیا گیا. اجوف کہتے ہیں خالی پیٹ کو. پیٹ کو کہتے ہیں. تو پیٹ کہاں ہے؟ بیچ میں. اوپر سر ہے، نیچے پاؤں، بیچ میں. اور حرف علت جو ہے یہاں بیچ میں آیا ہے حرف علت، تو اس لیے اجوف اس کا نام رکھ دیا گیا. ناقص، ادھورا ہے. تو بہرحال تو یہ وجہ ہے. تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل سے جو ہے ہم ایک ایک باب یاد کرائیں گے. ٹھیک ہے، ایک ایک باب. تو ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے باب نصر، ینصر، ضرب، یضرب، فعل، یفعل، آپ دراست الصرف اٹھا کر کے دیکھ لیں. اس میں ایک بھی آپ کو دراست الصرف کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک بھی جو ہے کیا کہتے ہیں معطل کا فعل نہیں دیا گیا ہوگا. بس کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بچہ پڑھا ہی نہیں ہے تو کیسے جانے گا، اس لیے نہیں دیا گیا ہے. اس میں دیکھیں کتبہ دیکھ لیں، قرأ دیکھ لیں، حبیسہ دیکھ لیں، جتنے فعل ہیں، اسی طرح جو بھی منع یمنع دیکھ لیں، وہ سارے فعل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو کوئی دقت نہیں آ رہی تھی. لیکن جب یہ پڑھیں گے نا تو اس میں تعلیل، جب تعلیل بندہ کرتا ہے نا تو اس میں جو کافی پریشانیاں آتی ہیں. تو وہاں پہ بچہ جو ہے کلاس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، سوچتا ہے اب کیا کریں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے یہاں ایک قاعدہ ہے، قولہ ہے، قولہ، یہ بن گیا ہے قالہ. تو یہاں تھوڑا سا جو ہے نا دیکھیں، وقایا، وقا بن گیا، توایا، توا بن گیا. تو یہ کچھ قاعدے ہیں ایسے، دھیرے دھیرے ہم سب ان کو جانیں گے، سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے بچہ یہاں پہ پریشانوں کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. 26 قاعدے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہے 500 قاعدے ہیں، 26 قاعدے ہیں. اور وہ بھی جو ہے تھوڑا سا بندہ ذہین ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بالکل ایسا کوئی نیوٹن کا لا نہیں ہے، بہت جو ہے پیچیدہ بات نہیں، بالکل آسان جو ہے. بندہ اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو بالکل بات اسے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کے بعد سے ہم ایک ایک باب یاد کرائیں گے اور ان کو یاد کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.